قائد کرپشن کو جس انداز سے یہاں مسلط کیا جا رہا ہے ان طاقتور طبقوں اور حلقوں کی طرف سے، ان تمام اداروں کی طرف سے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، بشمول نگران گورنمنٹ، بشمول ہمارے ریاستی ادارے، بشمول ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس طرح اس کو ایک کنوکٹ اشتہاری مجرم اور بھگوڑے کو ایک اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا، وہ ہم سب کے لیے ایک شرمناک دن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ریاست کا اصول تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا ریاست کے ایک مجرم کو، جن کی ذمہ داری ہے کہ ان مجرموں کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں میں پہنچائیں، ان کو نہ صرف پروٹوکول دے رہے ہیں بلکہ سلوٹ کر رہے ہیں؟ کل آپ نے پولیس کو دیکھا، لاہور کی پولیس نے، اور اس کے جواب میں عدالت کے حکم سے، باقاعدہ پرمیشن سے، جو جلسے کی کارنر میٹنگ کی اجازت مانگی گئی تھی، وہاں پولیس نے جس طرح ہمارے وکلاء پہ، ان کے دفتروں پہ چھاپے مارے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان کے دفتر اور گھر توڑے، چادر چار دیواری کی پامالی کی، آج جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا، یہ فاشزم کی بدترین مثال ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یہ اہلکار، یہ ریاستی ادارے، جن کو آپ کے اور ہمارے پیسوں سے ہم یہ مراعات دیتے ہیں، نہ صرف مراعات دیتے ہیں، ان کے تمام اخراجات اٹھاتے ہیں، اور یہ مفت مراعات جو کہ $18 بلین کے قریب ہے ان کی UNDP کی رپورٹ کے مطابق سالانہ، وہ بھی میری آپ کی جیب کاٹ کے ان کو ہم مفت مراعات دیتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ وہ لوگوں کے اور شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ یہاں ہمارے ملک میں مجرموں کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے۔ کیا یہ طرز عمل ایک منصف ریاست کا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی ریاستیں زیادہ دیر کے لیے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا 1970 میں کیا ہوا، جب آپ کی ایک موسٹ پاپولر جماعت 161 سیٹیں لے کر کے کامیاب ہوئی، تو آپ کی اپنی فورس اس کے خلاف استعمال ہونی شروع ہو گئی، اور آپ نے ڈھاکہ میں رکھا ہوا جلسہ، میٹنگ نیشنل اسمبلی کی کینسل کر دی، اور اقتدار آپ نے 81 سیٹوں والے کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ طرز عمل ہوا تو اس کا نقصان ہم ماضی میں اٹھا چکے ہیں۔ اب ہماری ریاست یہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اسی طرح کی فسطائیت، اسی طرح کے طرز عمل کو دوبارہ کنٹینیو کریں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو انداز، جو طریقہ کار وضع کر لیا ہے ہمارے طاقتور طبقوں اور ریاستی اداروں نے اور پولیس نے، اور آپ نے 3 دن پہلے بھی دیکھا اسد کیسر، تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور بے شمار ہمارے KP کے دوستوں کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے، کچھ کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اغوا برائے بیان کا سلسلہ تو پچھلے کئی عرصے سے جاری و ساری ہے۔ وہ لندن پلان جس کو آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تھا، آج اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ مجرم شہباز شریف، جس نے اس ملک کو پچھلے 16 مہینوں میں بدترین قسم کی مہنگائی، بے روزگاری اور بدترین قسم کی معاشی تباہی دکھائی، لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کیے، آج وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ یہ سب سمجھتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، مصنوعی سانس ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے۔
ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری کے ذریعے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ناکام تجربے بند ہونے چاہیے، اس لیے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ ٹرو اسپرٹ میں جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں ان کو یہ پورا حق ملنا چاہیے. جبکہ آپ نے کل یہ بھی دیکھا کہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کس طرح ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو، اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا، عام یوتھ کیا سوچے گی. عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے سسٹم کے اندر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے 1-1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. دبئی میں پچھلے 16 سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستان اور دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے. کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایک مجرم جس کا پیسہ باہر، جس کا کاروبار باہر، جس کے بچے باہر، جس کی پراپرٹیز باہر، جس کا علاج باہر، جس کی شادی غمی باہر، جس کا مرنا جینا باہر، اس ملک کو، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے. نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے. وہ صرف اس عوام کو رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو. ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا ہے، واپس آیا پھر ڈیل کر کے سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل معاہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ 10 سال کا ڈیل تھی. پھر دوبارہ خواجہ آصف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے، پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے. کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جو کل 1 مہینہ پہلے کوئی بیانیہ لے کے کھڑا تھا اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے لندن سے، پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیہ تبدیل کرو. کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو، ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمشنر نہ صرف بیانیہ پڑھوا رہا ہے بلکہ وہاں ان کو پروٹوکول دے رہا ہے. اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے استعمال ہوئی ہیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں